رحمن یا رحمن ساعد. آیت نمبر 23. انی وجدت امرأۃ. تو سب سے پہلی بات جو برڈ آ کے بتا رہا ہے وہ یہ کہ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان پہ رول کرتی ہے، جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے. کن پہ؟ سبا کے لوگوں پہ. وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے. مینس شی ہیڈ بین گیون آل کائنڈز آف اسٹف. سارے نیچرل ریسورسز اس کے پاس ہیں، سارے ہیومن ریسورسز اس کے پاس ہیں، کوئین آف سبا کے پاس. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اگلی بات جو پرندہ کر رہا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، ہیوج تھرون ہے اس کے پاس، این آسم تھرون ہے اس کے پاس، کوئین آف سبا کے پاس. تو برڈ نے اپنے غائب ہونے کا ریزن یہ بتایا کہ ایک بہت ہیوج کنگڈم ہے، پاورفل کنگڈم ہے، ان کی ایک کوئین ہے، کوئین آف سبا، اور شی ہیڈ بین گیون آل کائنڈز آف اسٹف، اور اس کا بہت ہیوج تھرون ہے اس کے پاس. اور آپ امیجن کریں کہ ایک کنگ کو کوئی آ کے بتا رہا ہے کہ کسی اور کے پاس بہت بڑا تخت ہے، تو آپ امیجن کریں اس کنگ کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن سلیمان علیہ السلام کا ریئیکشن بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. تو نیکسٹ آیت نمبر 24. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کی اور اس کی قوم کو پایا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّٰہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ادھر آپ دیکھیں کہ برڈ نے وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، اس کو پایا اور اس کی قوم کو پایا. برڈ نے دونوں کو سیپریٹ کیا ہے، وَجَدتُّهَا اس کو، وَقَوْمَهَا اور اس کی قوم کو پایا. تو سیپریٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ریلیجن کا بہت پاورفل امپیکٹ ہوتا ہے اس کے فالوورز پر. جو لیڈر کا لائف سٹائل ہے، اس کا ریلیجن ہے، لائف سٹائل ہے، اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے فالوورز پر. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّٰہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. نیکسٹ برڈ بتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے ڈیڈز ان کے لیے بیوٹیفائی کر دیے ہیں، ان کے ڈیڈز ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَزَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، بیوٹیفائی کر دیے، سو وہ آخرت کو بھول گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ایک وار کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ان اعمال کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، مطلب کہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، برے اعمال کر رہا ہوتا ہے، بری چیز کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، حالانکہ وہ بری چیز کر رہا ہوتا ہے. فَهُمْ لَا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سو وہ راستے سے روک دیے گئے ہیں. شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے. کیسے روک دیا ہے؟ کہ ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیا. وہ بری چیز کر رہے ہیں لیکن انہیں لگ رہا ہے ہم اچھی چیز کر رہے ہیں، تو وہ سیدھے راستے پہ کیسے آئیں گے؟ سیدھے راستے پہ تب آئیں گے جب انہیں احساس ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تب وہ سیدھے راستے پہ آئیں گے، ہدایت پائیں گے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اعمال ان کے لیے بیوٹیفائی کر دیے، سو وہ سمجھ پا رہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط چیز کر رہے ہیں. تو اس لیے شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، سو وہ ہدایت نہیں پاتے. تو نیکسٹ آیت نمبر 25. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ یہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. خَبَأَ اینڈ خَبْأَ، خَبَأَ کا معنی ہوتا ہے ریڈل، پہیلی، اینڈ خَبْأَ موسٹلی یوز ہوتا ہے ہڈن ٹریئرس کے لیے، اور موسٹلی ارتھ اینڈ اسکائی کے ہڈن ٹریئرس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے خَبْأَ. تو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں، آسمان کی پوشیدہ چیزوں میں صرف بارش نہیں ہے، وہی بھی آسمان کی پوشیدہ چیزوں میں سے ہے، اور رزق بھی آسمان کی پوشیدہ چیزوں میں سے ہے جو زمین پہ پھر بھیجا جاتا ہے. اینڈ جو زمین کے پوشیدہ خزانے ہیں، پوشیدہ چیزیں، اس میں معدنیات وغیرہ ہوگی، جو دوسرے خزانے دفن ہیں زمین میں، اور جو نباتات اگتی ہیں، پودے، وہ بھی زمین کی پوشیدہ، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے زمین سے، اور اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں پھر اس سے پودا. نیکسٹ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو. تو یہ یہاں پہ بڑے غور کرنے کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ سے بھی یہ کہہ دیتے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو. تو وَمَا تُعْلِنُونَ نہ بھی کہتے پھر بھی سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں، پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، تو پھر تعلنون یعنی اعلان کرنے والی جو ظاہر کرتے ہیں وہ تو پھر جانتے ہی ہوں گے. لیکن یہاں پہ لاجک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ادھر کنٹرڈکشن بیان کر رہے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جس کا وہ اعلان کرتے ہیں، جو اندر ہے. اسی سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا کہ جو ان کے دل تھے دلوں نے حق کو پہچان لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ حق کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، حق کو مان نہیں رہے تھے، حالانکہ ان کے دل ایمان لا چکے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن بیان کر رہے ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ الگ ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ الگ ہے. سو وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. نیکسٹ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی فرما برداری کی جائے کسی بھی لحاظ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس کا تھرون گریٹ تھا، اس کا تھرون بڑا تھا، اس کا تھرون ہیوج تھا، لیکن الٹیمیٹ تھرون بلانگس ٹو اللہ. اور اگر ہم اس آیت کو ایز اے کوٹ آف سلیمان علیہ السلام لیں، جو کہ کیس ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف بینگ جیلس کہ پرندے نے انہیں آ کے بتایا کہ اس کا تھرون اتنا بڑا ہے، انہوں نے اپنے اور اس کے تھرون کو کمپیئر نہیں کیا، بٹ انسٹنٹلی انہوں نے کہا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ جو ریئل تھرون ہے، ایکچول تھرون ہے، وہ بلانگس ٹو اللہ رب العرش العظیم. اشرح صدری قرآن